السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے اسلام بھائیو؟ آپ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ایک بار پھر ہماری ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا لیسن نمبر 1 حروف مفردات، الف سے یا تک ٹوٹل 29 حروف۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھا، یعنی حروف مرکبات۔ اب یہاں پر ایک تیسرا سبق ہے جس کا نام ہے حرکات۔ یہ ایک رول ہے، حرکات، حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی سنگل اگر بولنا ہو تو حرکت بولیں گے، اور ملا کر اگر بولنا ہے تو حرکات، تینوں کو اگر بولیں گے تو حرکات۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے گول بنا ہوا۔ زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے، یہ دونوں ایک سے ہوتے ہیں، لیکن فرق ان کا جو رہتا ہے وہ جگہ کیا رہتا ہے۔ زبر اوپر ہوگا، زیر نیچے آتا ہے، یعنی نیچے جو ہوگا وہ زیر اور اوپر جو آئے گا وہ زبر۔ لیکن پیش اوپر ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی پہچان الگ ہے، وہ گول بنا اس طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آگے دیکھیے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ با ہے، ابھی یہ مفرد ہے، اس پہ اگر میں حرکت لگا دوں گا، ابھی بھی یہ مفرد ہے لیکن یہ متحرک ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا، یعنی حرکت لگ گئی تو یہ متحرک ہو گیا۔ تو جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ حمزہ پر زبر لگائے تو حمزہ متحرک، حمزہ پہ زیر کی حرکت لگی ہے تو یہ حمزہ بھی متحرک، اس حمزہ پر پیش کی حرکت لگی ہے یہ حمزہ بھی متحرک۔ تو جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ دوسری، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو، زبر زیر پیش کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ تو زبر زیر پیش کو، حرکات کو بنا کھینچے، بنا جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر یہ کھینچنا ہوا، کھینچنا، یہ جو میں نے کھینچا ابھی، یہ حرکت کی ادائیگی نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ یہ حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ حمزہ زبر یہ اگر آپ کھینچ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ادائیگی تھی بنا کھینچے پڑھنے کی، ہم نے کھینچ کے پڑھا۔ دوسری چیز ہے جھٹکا دینا۔ جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ تیزی سے آواز جو بند ہوتی ہے نا، ای او، یہ جھٹکا ہوتا ہے۔ تو نہ تو اس میں جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے، بنا جھٹکا دیے بنا کھینچے معروف پڑھنا ہے۔ معروف مطلب جیسے حمزہ زیر ای کیا ہے؟ معروف ہو جائے گا، لیکن اس کو مجہول کریں، حمزہ زیر اے تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، تو یہ مجہول ہو گیا۔ ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں معروف پڑھنا ہے، تو ہم پڑھیں گے حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طریقے سے پڑھ دیں گے۔ تو حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے ضروری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے، اب میں نے اس کو حمزہ پڑھا، تو کچھ اسلام بھائی سوچ رہے ہوں کہ اس کو حمزہ کیسے پڑھ دیا، یہ تو الف لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہی آپ کو سمجھانے والا ہوں ابھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ الف ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، لیکن کچھ لگا دیا جائے اس پر تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اگر الف پر کچھ لگا ہو تو وہ الف نہیں بچتا، حمزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ الف ہے، خالی ہے اس لیے، اب اس پہ زبر لگا ہے تو یہ الف نہیں بچا، یہ حمزہ ہو گیا، یہ بھی حمزہ ہو گیا، اس پہ پیش لگا ہے یہ بھی حمزہ ہو گیا، اس پر جزم لگا ہے یہ بھی حمزہ ہو گیا۔ تو جس الف پر کوئی حرکت یا جزم لگا ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ تینوں ہیں، ان تینوں پہ زبر زیر پیش لگا ہے تو زبر اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ پھر ایک قاعدہ را کا، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ امید ہے یہ قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ سے دیکھ لیجیے ریپیٹ کر کے۔ آگے میں سبق آپ کو پڑھاتا ہوں اور ساتھ میں سمجھاتا بھی ہوں۔ پڑھیے، حمزہ زبر ٹھیک ہے، میں نے کیا پڑھا؟ حمزہ، 3 بار میں، حمزہ زبر 3 اسٹیپ بنائیں، حمزہ زبر پھر حمزہ زبر جو ہے اس میں بھی دھیان رکھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، دونوں غلط ہو جائیں گے، تو بنا کھینچے درست ادائیگی کرنی ہے۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ای او، ہجے کرنے کے بعد روا پڑھنا ہوتا ہے تاکہ مشق ڈبل ہو جائے اور مضبوطی آئے۔ آگے با زبر با زیر بی، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ با میں کھینچ رہا ہوں
تو کھینچنا یہ حرکت کو کھینچنا نہیں، یہ تو میں حرف کا نام لے رہا ہوں، حرف کی ادائیگی کر رہا ہوں، جو کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے کی تھی. اب جیسے جیم آئے گا تو جیم اس کو پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی حرف کی ادائیگی ہے. تو حرف کی ادائیگی پوری کرنی ہے، لیکن جب حرکت کی ادائیگی آئے گی تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. جیسے با حرف کی ادائیگی ہو گئی، زبر با یہ حرکت کی ادائیگی. با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. آگے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا کے ساتھ حروف کی ادائیگی، حرکت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں حروف کی ادائیگی کا بھی سب سے زیادہ خاص خیال رکھنا ہے، وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. سا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش سو. دوسری چیز، اگر آپ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں نا 3 اسٹیپ بنا کر، اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی جو یہ والی غلطی ہوتی ہے، جیسے کچھ اسلام بھائی پڑھتے ہیں سا پیش شو، تو پیش کے ساتھ نا وہ سا کی ادائیگی کو شین کی ادائیگی بنا دیتے ہیں، پیش شو. تو شو نہیں، شو تو شین کی ادائیگی ہے، ہمیں سا پڑھنا تھا سو. تو پیش کو الگ بولیں گے، سا پیش سو، سا پیش سو. رک رک کے بولیں گے تو ادائیگی صحیح ہوگی، غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. سا پیش سو، سا فی فو. آگے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش حو، ہا حی حو. ماشاء اللہ. آگے خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. جی معذرت دوبارہ، ذا ذی ذو. آگے را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری. ہم نے کیا پڑھا؟ را پر زبر ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک، پیش ہو تو پھر پر. را ری رو. آگے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی صو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو.
جی پیارے اسلام بھائیو، ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، اور اس میں ایک بہت کامن غلطی یہ ہوتی ہے کہ حروف مستعلیہ پر جب زیر پڑھتے ہیں تو اس کو باریک کر دیتے ہیں، جیسے تو، زیر، تی، تو پہلے تو پڑھا بعد میں تی ہو گیا، تو یہاں پر زیادہ مشق کی حاجت ہوتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیے کہ زیر کے ساتھ حروف مستعلیہ باریک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ظا، ظا، زبر، ظا، ظا، زیر، ظی، ظا، پیش، ظو، ظا، ظی، ظو، عین، زبر، ع، عین، زیر، عی، عین، پیش، عو، ع، عی، عو۔ ماشاء اللہ، امید ہے ہجے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، چونکہ اگر میں ساری ہجے کروں گا تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اب میں کرتا ہوں روا پڑھا دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو بھی تھوڑی لمبی نہ ہو اور آپ کو روا پڑھنے کا بھی طریقہ آ جائے۔ آگے بڑھیے، غ، غی، غو، ایک ایک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں غ غی غو، غ غ غی، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، اس میں غلطیاں بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں پھر، تو ایک ایک کر کے بولیے، غ، غی، غو، ف، فی، فو، ق، قی، قو، ک، کی، کو، ل، لی، لو، م، می، مو، ن، نی، نو، و، وی، وو، ہ، ہی، ہو، ا، ای، او، یا، ی، یو۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک مزید آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 3 حرکات کے بارے میں، اس کی ادائیگی کا ہم نے سیکھا، اس کے قواعد سیکھے، اس کو کیسے پڑھنا ہے نا، اور ہجے کا طریقہ، روا کا طریقہ، دونوں ہم نے سیکھا، تو امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ریپیٹ کر لیجیے، کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے، اور قرآن پاک سیکھنا ہم اگر چاہتے ہیں اچھا تو کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ قرآن پاک کے اچھے قاری بن جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔